بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس اسلامی زندگی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلاف وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا خوف اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف۔ حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 نصیحتیں۔ الیاس اسلامی زندگی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبائیں جو آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 27 ذو الحج سن 23 ہجری بدھ کا دن تھا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے۔ نماز کے دوران ابو لولو فیروز نامی مجوسی غلامی نے زہر آلود خنجر سے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 وار کیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر پڑے، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت کروائی۔ بدبخت قاتل نے مسجد سے بھاگتے ہوئے 13 کے قریب مسلمانوں پر وار کیے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے اور بعد میں پکڑے جانے پر خودکشی کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوش کی حالت میں گھر لایا گیا۔ ہوش آنے پر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حملہ آور مجوسی تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حیثیت اہلائی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ میرا سر اپنے گوشت سے اٹھا کر زمین پر رکھ دو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے رحم و کرم والا معاملہ فرمائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیاں اور بشارتیں دیتے رہے۔ 3 دن قرب میں گزرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم المحرم سن 24 ہجری کو 62 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت سعید نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقاص حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عاتقہ کہتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عاتقہ کہتی ہے کہ حضرت عمر بستر پر سونے کے لیے لیٹے تو نیند ہی اڑ جاتی تھی، بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے تھے۔ میں پوچھتی تھی اے امیر المومنین کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خلافت ملی ہوئی ہے اور ان میں مسکین بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، یتیم بھی ہیں اور مظلوم بھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ان سب کے بارے میں سوال کریں گے۔ مجھ سے جو کوتاہی ہوئی تو میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم دجلہ کے دور دراز علاقے میں بھی کسی چرگے کو راستہ چلتے ٹھوکر لگ گئی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال نہ کرے اے عمر تو نے وہ راستہ ٹھیک کیوں نہیں کروایا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی یہ حالت تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا لوگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم نے مدینے سے 1000 میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانکھا کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا جب تک
تک हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा थे मेरी भेड़ जंगल में बेखौफ फिरती थी और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठा कर ले गया। मैंने भेड़िया की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद नहीं है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की 6 नसीहतें। पहली नसीहतें, जो आदमी ज्यादा हंसता है उसका करब कम हो जाता है। दूसरी नसीहतें, जो मजाक ज्यादा करता है लोग उसको हल्का और बेहैसियत समझते हैं। तीसरी नसीहतें, जो बातें ज्यादा करता है उसकी लग़ज़िश ज्यादा हो जाती है। चौथी नसीहतें, जिसकी लग़ज़िश ज्यादा हो जाती है उसकी हया कम हो जाती है। पांचवी नसीहतें, जिसकी हया कम हो जाती है उसकी परहेजगारी कम हो जाती है। छठी नसीहतें, जिसकी परहेजगारी कम हो जाती है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। अल्लाह पाक हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में हमें याद रखना। खुदा हाफिज।